اس طرح آگے بڑھیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 54، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وہی بات جو اس آیت میں پیچھے کی گئی، واہ اور لا، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، سنائی اور دکھائی دے رہا، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اور نہ صرف یہ بلکہ تمہیں آج سنایا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے، تو جو بھی تمہیں سنایا اور دکھایا جا رہا ہے اسے سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، جو حق ہے، جس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے 2+2=4 ہے نا، 4 کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا اگر آپ تحقیق کریں گے۔ بالکل ایسے ہی جو آج تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ رب تم سے کلام کر رہا ہے، آج یہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، جب تم اسے سنو گے اور اسے سمجھو گے تو بالآخر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے۔ صرفنا، ہم نے کیا کیا، ہم پھیر کر کوئی جو یعنی سب کا ہم پھیر کر ہر پہلو سے سامنے رہے، کہیں پر ایک پہلو سے، کہیں پر دوسرے پہلو سے، کہیں پر تیسرے پہلو سے، کہیں چوتھے، کہیں پانچویں، کہیں چھٹے، کہیں ساتویں پہلو سے سامنے لے آئے۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کلی، تمام کے تمام چیز، جو کچھ بھی تمہیں درکار ہے، جس کی بھی تمہیں ضرورت ہے، جو بھی تمہارے ساتھ پیش آنا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، جس کی بھی ضرورت ہے، اور کیسے، مسئلوں سے، کیسے مسئلوں سے، فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس جعلناہم، یہ جو اس قرآن میں جن کا ذکر ہے، ان کا، وہ جو قومیں اس قرآن سے پہلے گزر چکی، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، ان کو نہ صرف ہم نے سلفا گزرا ہوا کر دیا، ایک کو گزرا ہوا کر دیا، بلکہ مثل کر دیا الآخرین، بعد والوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے۔ لہٰذا اس قرآن میں الاولین کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے۔ اور پھر اس آیت میں آگے کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان کا معاملہ کیا، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو معاملات کی اکثریت ہے، اکثر اشیاء، یعنی کہ جو قرآن، جو نقطہ نظر قرآن جو شے سامنے لاتا ہے، قرآن سے جو شے سامنے لائی جاتی ہے، انسان آگے سے جھگڑا کرتا ہے، جدل کرتا ہے۔ جدل کیا ہے، کہتا ہے نا ہم نہیں مانیں گے، نہیں ہمارے اگر یہ قرآن میں ہوتا، ہمارے باوجود نے بتایا ہوتا، ہماری بخاری میں یہ، فلاں میں یہ، ڈنگا میں یہ، نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ وہ ایک گدھے کے بچوں، اگر تو احمد عیسیٰ صرف منہ سے پھونکے نکال رہا ہے، ہوا خارج کر رہا ہے، پیٹ سے باتیں نکال رہا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بھائی، نہ اس کی سنو نہ مانو۔ لیکن جب احمد عیسیٰ چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے، احمد عیسیٰ اسی قرآن سے بات کر رہا ہے، تو پھر تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے غور کرتے ہوئے، آہد یہ قرآن سے بھائی، یہ بات قرآن سے کر رہا ہے، دیکھیں کہیں واقعتاً یہ قرآن میں تو نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اگر جو یہ بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سے کر رہا ہوں، تحقیق کریں کہیں ایسا نہ ہو واقعتاً قرآن سے، اگر واقعتاً قرآن سے ہم نے کفر کیا، ہم تو قرآن کے کفر کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہم اگر یہ جو بات کر رہا ہے، اگر تن واقعی یہ بات قرآن سے ہے، اور یہ یعنی کہ بات قرآن سے ہے، اور ہم اس کے برس کوئی اور بات کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملی، یا باوجداد سے ملی، ملاٹوں سے ملی، ہمیں ہماری روایتوں سے ملی، یا جہاں سے ملی، غیر قرآن سے جو ہم نے آغاز کی ہوئی ہے، ہم نے اگر اسے ہی ترجیح کی، تو ہم کیا کہ ہم تو قرآن سے جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ قرآن ایک معاملے میں حق ہمارے سامنے لا رہا ہے، قرآن ایک شے ہمارے سامنے لا رہا ہے، اور ہم اس کے برعکس اس شے کو پکڑ کر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جو شے ہم نے قرآن سے نہیں، غیر قرآن سے اخذ کیا، تو یہ کیا ہے، قرآن سے جھگڑا نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ آج احمد عیسیٰ ایک ایک بات، ایک ایک شے اس قرآن سے کھول کر واضح کر رہا ہے، اور یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے، یہ کیا کریں، یہ جھگڑا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یا تو بتائیں جو کچھ بھی ہے، یا تو یہ ثابت کریں، جسے یہ صلاۃ کریں، نماز، اس کو القرآن سے ثابت کریں اس قرآن سے، جو کچھ بھی کریں، یہ اپنا پورے کا پورا دین، اسلام، اس کو اس قرآن سے ثابت کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور ثابت نہیں کر پاتے، چونکہ ثابت کیسے کریں گے، انہوں نے اخذ کیا وہ کہاں سے، اپنے بڑوں سے، جی، نسل در نسل جو چلا رہا ہے، اپنے بابوں سے، اپنے اماموں سے، اپنے بابوں کے لکھی ہوئی کتابوں سے، جی، خرافات جو لکھی ہوئی ہیں ان سے، تو یہ کیسے ثابت کریں گے قرآن سے؟ جب تمہارا سب کا سب ہے ہی غیر قرآن سے، تو تم قرآن کے ساتھ جھگڑا کرو یا نہیں کرے؟ آج جب تمہارے برعکس قرآن سے ایک ایک بات سامنے آ رہی ہے، تو یہی اب کون ہے؟ یہ جتنے بھی فقی فروش ہیں، یہ فقی فروش، یہ جتنے بھی مرزے ہیں، جتنے بھی انجینئر ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، جتنے بھی ایڈوکیٹ ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جاہلو، ہم مکارو، الشیاطین مفسدون، فاسقون، تم لوگ ہو فاسق، قرآن کو بدلنے والوں، قرآن کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں، قرآن کے منکروں، اور جو تمہارے پیچھے اندھو کی طرح چلنے والے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، تم لوگوں نے
تم لوگوں نے ان اپنے ملاٹوں کو، ان پھکی فروشوں کو، ان مرزوں کو، ان انجینئروں کو رب، اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تم لوگوں کے نزدیک قرآن کی حیثیت و اہمیت کیا ہے جانتے ہو؟ تم لوگوں نے قرآن کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے اور اپنے ملاٹوں کو اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ گدھے کے بچوں، یہ ہے تمہارا کردار۔ تم کہتے ہو تم مومن ہو، تم مسلم ہو، تم سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ پہلی بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، ہم جائیں گے جنت میں۔ دوسری بات اگر چلے بھی گئے تو بالآخر جنت میں تم نہ صرف جہنم میں جاؤ گے بلکہ کبھی نہیں نکلو گے۔ ٹھیک ہے، جان لو یہ جو تمہیں گمان ہے نا، یہی گمان تم سے پہلی والی امتوں کا بھی تھا، جو جن کو آج تم یہودی کہتے ہو، انہوں نے بھی یہی حظ کر لیا تھا، ان بھائی یہی گمان تھا، یہی گمان تھا۔ بعد میں جو نصارہ جن کو عیسائی کہتے ہیں ان کا بھی یہی گمان تھا، یہی گمان تھا۔ اور تم نے کیا کرنا، تم نے بھی تو انہی کے نقش قدم پر چلنا تھا۔ تم محمد کو کہتے ہو ہمارا رسول، تو تمہارے رسول محمد نے کیا نہیں کہا تھا؟ تم بالکل وہی کرو گے، سیم ٹو سیم وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو یہود و نصارہ نے کیا۔ اگر وہ کسی گو کے، کسی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کے نقش قدم، ان کے اتباع میں بالکل اسی میں داخل ہوگے، یعنی 100% وہی کرو گے۔ انہوں نے نبیین کا قتل کیا، تم بھی کرو گے۔ انہوں نے جو ان کی طرف اللہ نے اتارا تھا اس کا کفر و کذب کیا، اس کے ساتھ جھگڑا کیا، اس کا انکار کیا، تم بھی کرو گے۔ انہوں نے جیسے یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، اور جو بھی آتا اسے قتل کرتے، اس کے ساتھ دشمنی کرتے، تم بھی یہی کرو گے۔ جیسے عیسائیوں نے کیا، تم بھی یہی کرو گے۔ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ اے پھکی فروشو، بتاؤ ذرا، آگے بڑھو۔ اب ذرا بتاؤ، قرآن میں سب کا سب نہیں ہے۔ میں ان مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہارے جو ملاٹے ہیں ببانگے دہل اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ بھائیو بہنوں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ کیا نہیں کہتے؟ وہ ایک گدھے کے بچوں، کیا تم نے ان لوگوں سے سوال کیا اگر قرآن میں سب کا سب نہیں ہے تو قرآن میں یہ آیات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ لیکن آگے کیا ہے؟ قرآن تو رب تو کہہ رہا ہے، اور یہ کس نے کہا؟ حیران کن بات یہ ہے، مزے کی بات یہ آج احمد عیسیٰ نے آ کر کہا کہ قرآن میں سب کا سب ہے۔ کیسے ہے؟ وہ ماضی والوں کی مسلوں سے، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ الاولین کے مسلوں سے آج کا تمہارا ذکر ہے۔ یہ تو، اور پھر ان کو قرآن میں یہ نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ آیات کیوں نہیں آئی؟ اگر نظر آئی ہوئی ہوتی تو کیا یہ کہتے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے؟ کیا ان کو جرت پڑتی؟ بھائی بالکل متضاد باتیں ہیں نا۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے ایک تو یہ کہہ رہا ہے نہیں جی سو، متضاد باتیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کو پتا ہوتا قرآن میں یہ آیات ہیں تو ایسا یہ دعویٰ کرتے، ایسا کہتے، اپنی زبانوں سے یہ خرافات نکالتے۔ اور کیا یہ آیات قرآن میں نہیں ہیں؟ آیات قرآن میں ہیں، لیکن آج تک کسی کو نظر آئیں نہیں آئیں۔ کیوں نظر نہیں آئیں؟ اس لیے نظر نہیں آئیں کیونکہ یہ احمد عیسیٰ کا کلام ہے۔ ان آیات نے اس وقت تک بیان ہونا ہی نہیں تھا جب تک یہ حادثہ ہونا نہیں تھا۔ یہ آیات، یہ آج احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ احمد عیسیٰ کا کردار ہے، احمد عیسیٰ کی دعوت ہے، احمد عیسیٰ کی باتیں ہیں۔ یہ آج جو ہو رہا ہے یہ آج کا ذکر ہے، لہذا جب تک احمد عیسیٰ نے آنا نہیں تھا، یہ باتیں کرنی نہیں تھی، تو قرآن میں یہ آیات بیان ہونی نہیں تھیں۔ اب بتاؤ ذرا، یہ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے؟ قرآن احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ تمہارے ملاٹے کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں سب کچھ ہے۔ تمہارے ملاٹے کہہ رہے ہیں قرآن میں اساطیر الاولین ہے، احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے بھائی قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کو نہ صرف سلف کر دیا گیا بلکہ مسل کر دیا گیا۔ قرآن میں الاولین کے مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے۔ اب ذرا بتاؤ، قرآن میں سب کا سب ہے لیکن کیسے مسلوں سے؟ اب بتاؤ ذرا، قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ قرآن کس کی تصدیق کر رہا ہے، کس کی تردید کر رہا ہے؟ آؤ ذرا، تمہارے ملاٹے کہاں کھڑے ہیں؟ تم مسلمان کہاں کھڑے ہو؟ فابا اکثر الناس الا کفورا، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے اس بات کا قرآن میں سب کا سب ہے۔ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، قرآن کے ساتھ جھگڑا کرنے والے ہو تم۔ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ جدل کر رہے ہو قرآن کے ساتھ؟ نہیں کر رہے۔ اگر تم نہیں کر رہے قرآن کے ساتھ جدل تو سنو نا پھر آج جو کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، جو بھی حق کے نام پر کوئی آواز بلند ہوتی ہے، اس کی سنو،
سب کی سنو، پھر ان میں سے جو احسن ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، باقی سب کو رد کر دو جو احسن ہے، جو ٹاپ پر آتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، کیا تم یہ کر رہے ہو؟ کیا تم قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے؟ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسرا تمہارے بابے، تمہارے ملاٹے کہتے ہیں نا اپنے فرقے کی سننی، اپنے فرقے کے علاوہ کسی کی نہیں سننی، اپنے عالم کی سننی ہے، کسی دوسرے کی نہیں سننی، اپنے گروہ کی سننی ہے، کسی دوسرے کی نہیں سننی، اپنے مذہب کی سننی ہے، کسی دوسرے کی نہیں سننی، اپنے رنگ کے شخص کی سننی ہے، کسی دوسرے کی نہیں سننی، اپنے فرقے کو چلو سن لو، احمد عیسیٰ کے قریب بھی نہیں جانا، احمد عیسیٰ کی نہیں سننی۔ تو بتاؤ ذرا، تم قرآن کے ساتھ جھگڑا کر رہے یا نہیں کر رہے؟ قرآن کے ساتھ جدل کر رہے یا نہیں کر رہے؟ قرآن جدل کرنا کیا ہے بھائی؟ قرآن ایک شے دے رہا ہے، قرآن ایک شے دے رہا ہے، آپ قرآن کو کہیں دفع ہو جا، پرے ہو جا، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، لے جا، ہمیں تو یہ چاہیے، ہم یہ لیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ جدل کرنا، جدل کر رہے ہو قرآن کے ساتھ یا نہیں کر رہے؟ قرآن ایک شے دے رہا ہے، تم ریجیکٹ کر رہے ہو، دفع ہو جا، ہمیں نہیں چاہیے۔ قرآن کو کہہ رہے ہو تو ہمارے جوتے کی نوک پر۔ اس طرح آگے بڑھو، آگے دیکھو ذرا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا پس نہیں تم تدبر کر رہے؟ القرآن تھا، ولو اور اگر کانا، اس کا معاملہ ایسا تھا کہ من عند غیر اللہ، کے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو، غیر اللہ کے ہاں سے ہو، اگر ایسا ہو یا ایسا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں اختلافا کثیرا پاؤ گے، اس میں تم بڑے بڑے اختلافات پاؤ گے، بے شک وہ چھوٹی چھوٹی سطح پر ہوں، لیکن اختلافات تم پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اختلافات بڑے بڑے ہوں گے لیکن بظاہر وہ باریک باریک ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف قرآن یہ کہے، یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ یہ ملاٹے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم تو لوگوں، ہم تو حق بیان کر رہے ہیں۔ حق کا مطلب کہ ہم اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کی بات۔ اللہ کی بات کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے میری بات وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ ملاٹے کہتے ہیں ہم اللہ کی بات، ہم قرآن کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، ہم تو قرآن و سنت کی بات بتا رہے ہیں۔ اچھا، کیا قرآن و سنت کی بات بتا رہے ہو؟ یہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے قرآن میں سب کا سب ہے، دوسری طرف ملاٹے کہہ رہے ہیں ہم جو قرآن کی بات بتا رہے ہیں، اللہ کی بتا رہے ہیں، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، سب کا سب نہیں ہے۔ اختلاف آتا یا نہیں آتا؟ رب کہہ رہا ہے جس میں اختلاف آ جائے وہ رب کی بات ہے ہی نہیں، تو رب کی نہیں تو کس کی ہے؟ شیاطین کی۔ وہ رب کے ہاں سے نہیں ہے، وہ شیاطین کا کلام ہے۔ یہ ملاٹے، یہ پھکی فروش، یہ شیاطین کا کلام پیش کر رہے ہیں۔ کیسا ممکن ہے ایک طرف قرآن کہے میرے اندر سب کا سب ہے اور زور دے کر کہہ رہا ہے، اور دوسرے قرآن کہے نہیں جی میرے اندر سب کا سب نہیں ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے؟